صفی احمد خطیب آل محمد جناب سید اسد رضا بخاری صاحب کا شیر خدا کے شیر کا عکاس بن گیا، بے آس مومنوں کے لیے آس بن گیا، بے آس مومنوں کے لیے آس بن گیا۔ برپا ہے ہر طرف کرب و بلا آج بھی، برپا ہے ہر طرف کرب و بلا آج بھی، اے وقت کے امام تو عباس بن گیا۔ الحمد بیچتی ہے تو والناس بیچتے، دنیا میں عسکری کا عکاس بھیجے، الحمد بیچتی ہے تو والناس بیچتے۔ شاید کا پھر خیال ہے ذہن پلید میں، مہدی کا کچھ دیر ہو تو عباس بھیج دے۔ ولیوں کا حافظ و مقائد و ناصر و مدین و معین الخطا تسکنہ و عزا کا طول و تمتع فیہا طویلا۔ یا رب محمد و محمد صلی علی محمد و محمد و عجل بارک آل محمد۔ یا رب حسین علیہ السلام بحق حسین علیہ السلام اشف صدر حسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرد شریف نادی علیین بدر نجائب تجد مون المکافی نمائب کل ہمیں محمد سید جلیب بعظمت کا یا اللہ اے نبوت کا یا محمد بالولایت کا یا علی یا علی یا علی اتری فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جس کا صدقہ کھاتے ہو اس کے نام کا تلاوت کر رہا ہوں۔ توجہ ہے مہربانی یہ کہتے ہیں جو بھی لائٹوں کا مسئلہ آپ تشریف رکھیں آپ نے اس کو متوجہ ہو۔ صلاۃ المومنین، معراج المومنین، موسم المومنین، مزل
سمندر کا وارث، آنکھ ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیہ کا وارث، زوجنوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، لبادے کا وارث، وحید کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز محور کائنات، امام مہدی جنت اللہ، محمد حضرت طیبین الطاہرین صلوات اللہ علیہ السلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علیہ وآلہ وغصب حقوقهم وغصب فضائلهم وغصب ولایتهم وغصب نصرتهم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اپنی زبانیں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ خوش نصیبی مولانا بھی تشریف لے آئے، ماشاءاللہ تھوڑا سفر کر کے آئے۔ دوپہر میں ہمارے جمعہ کے بعد ان کے نام خطاب ہوا تھا کہ محبت دوبارہ ان کو کھینچ لائے۔ عرض کر رہا ہوں توجہ کیجیے گا، تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے، تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے، تو اگر مدح محمد کا، ویسا آپ نے اس کو پہلے، تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے ہے۔ تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ کرم تیرے ہے۔ حکم سرور دو عالم سے اب محمد ہے قائم۔ مہربانی ایک حدیث مولانا میٹرک میں پڑھائی جاتی ہے، آپ بھی ہے یقیناً، یہاں بھی آپ کے کورس میں بھی ہوگی کہ پاک رسول کا فرمان ہے، تم لوگ اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایسے نہ تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کل ایمان کا بھائی، مظہر الایمان کی جادو، حیدرآباد ہے ماشاءاللہ پڑھا لکھا بچہ ہے، میں عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ فرمان ذیشان زیادہ فرما رہے ہیں، تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں کون کون پاک محمد کے اس فرمان پہ پورا اترا، جس نے اپنے آپ کو ایسا ثابت کیا جیسا محمد فرما رہے تھے۔ یہ میں نے نہیں کہا، سرکار نے فرمایا اس وقت تک، بڑی اہم بات ہے، تمہارا سب رٹنا دفعہ کے اکثر اسٹوڈنٹ پنجاب میں پاس ہونے کے لیے اس کو پڑھتے ہیں یا یاد کرتے ہیں، سمجھا کسی نے نہیں۔ تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل، ہر بندہ چاہتے ہیں میں سچ ایمان بنوں، وقت بندہ کسی کو کہہ دینا وہ بڑی ایمان، بندہ غصہ ہو جاتا ہے۔ ایسے کسی کو بے ایمان کہہ دو، کہتے ہیں میں بے ایمان ہوں، بے ایمان، یعنی ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں ایمان والا، میں صاحب، اور قرآن بھی ماننا مخاطب ہے صاحبان ایمان کو، میں ایمان والا، یا ایمان الذین آمنوا، میں ایمان والا، پورا قرآن مخاطب ہے ایمان۔ ایمان والوں کو پاک محمد نے واضح فرما دیا اس وقت تک کامل ایمان پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ میں فکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ نوجوانوں کا پروگرام تھا، یہاں کے اسٹوڈنٹ، انہوں نے کہا سید آپ آئیں، آ گئے تو ہمارے یہاں بھی خطاب کریں۔
بیٹا وہ بھی تو ہے مگر وہ جگہ نہیں لے سکتا کیونکہ پہلے اس کے دل میں وہ بیٹھا ہے. فکر دینا چاہتا اس وقت دیکھیں نا کتنا بھی بتا گیا کسی کے بچے کو کہ تمہیں میرا بیٹا ہے مگر وہ بھی آپ ہی ہوگا جو اپنے بیٹے کو وہ جگہ دل میں نہیں بن سکتی کسی کا بیٹا کیوں نہ ہو جب تک اپنا بیٹا محبت کے ساتھ دل میں بیٹھا ہے. تھوڑا اور باتیں کریں. اللہ اکبر. اپنے پاس جو مال ہے اگلے کا مال اگر چار زیادہ نظر آتا ہے تو تھوڑا بہت پیار ہوگا ورنہ اپنے مال سے اتنا پیار ہوگا انسان پوری زندگی اس کی حفاظت کرتا ہے سنبھال کے رکھتا ہے. یہ اور بات ہے مرتے وقت وصیت لے کے چلا جاتا ہے یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا یہ اس کا. اور کمال یہ اللہ فرماتے وصیت ضرور لکھو زندگی میں لکھو مگر وصیت کے آخر میں یہ غور ضرور کرنا جو وصیت تم نے لکھی اس میں تمہارا کچھ نہیں ہے.
کیا یا علی محمد تھے؟ میں سمجھتا آپ نے حق کی مودت ادا کر کے دکھایا. حکم تو یہ تھا میں محمد جب تک جملہ محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. محمد تو تھے نہیں، تھے تو علی. وہ بابا کو سمجھ چکے تھے، والد والدہ کو سمجھ چکے تھے. من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا. نہیں، میں نے مطلب سے ایسا نہیں کہا.
میں فائز ہے. ایسے تھوڑا ہوتا ہے کہ چاہتے ہیں بندے بڑے مطمئن ہیں، اپنے اندر مطمئن ہیں، معاشرے نے مطمئن کر دیا، کچھ عبادات نے مطمئن کر دیا، بندے مطمئن ہیں. کسی نے زحمت تک نہ کی، ہادی بیٹھا ہے روئے زمین پر، کائنات بغیر ہادی کے رہ نہیں سکتی. احسان فرما ہمیں بتا ہم ٹھیک ہے یا غلط ہے. نہ کسی کے پاس ٹائم، نہ کسی کو اس کا اشتیاق. یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی مسجد جمکران زیارت امام زمانہ کے بعد بنی ہے. 329 ہجری میں اس حسن میں مسئلہ جمکرانی اپنے گھر سے ہوا ہے. میں نے مولانا بات نہیں کرتی تھی ضمن آ گئی، اس لیے میں ان کے سامنے عرض میں حسن میں مسئلہ جمکرانی اپنے گھر سے ہو رہا ہے. رات کا ٹائم ہے، کنڈی لگا کے دروازے کی قمیض اتار کے گرمی کا موسم میں سو رہے ہیں. کسی نے دروازہ کھٹکھٹا، آواز دے کے کہتے کون ہو رات کس میں؟ کہتے حسن میں مسئلہ جمکرانی تجھے امام زمانہ بلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں رات کو تالا لگا تھا دروازے کو، قمیض میری ٹنگی ہوئی تھی ادھر، میں اٹھا میں قمیض ڈھونڈنے کے لیے باہر کھڑے ہوئے اندھیرے میں امام کے نوکر نے کہا حسن میں مسئلہ قمیض کیوں ڈھونڈتا ہے؟ قمیض تیرے تن پہ آ چکی ہے. کامل امام کے منظر میں علی ایسے نہیں بتا پہنچتا. اچھا یہ کہتے ہیں میں پھر چابی ڈھونڈنے لگا جو میں نے دروازے کو تالا لگا کے کہیں رکھی تھی. پھر آواز آئی ہے بالا کا نوکر کہتا ہے حسن میں مسئلہ جمکرانی چابی نہ ڈھونڈ تیرا تالا کھول چکا ہے. کیا بات ہے؟ آپ کی کیا بات ہے؟ میں بہت مشکور ہوں حیدرآباد. آپ اس معیار سماج کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں گیا، مجھے وہ لے کے گئے ماجرا بڑا عجیب ہے. سرکار تشریف فرما ہے، کچھ لکھ رہے ہیں، ایک بزرگ کچھ لکھوا رہے ہیں، ایک بزرگ لکھ رہا ہے. میں نے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ کہنے لگا پہلے وہ تو پوچھ وہ کون ہے. کہتے میرے تو ذہن میں تھا امام زمانہ ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے ایسے ہوں گے. فرمایا یہی جوان تو 40 سال کا امام زمانہ ہے. سردار کا بزرگ پاؤں میں کون بیٹھے کہ تم میں کون بیٹھے جو لکھ رہا ہے؟ کہا یہ نبی ہے خضر. خضر نبی ہے، امام لکھوا رہے ہیں، خضر لکھ رہا ہے. اور بابا اتنا تو آپ کا اعتماد کیا ہے؟ میں سنت کا بھی یقین ہے 4 نبی زندہ ہیں مہدی کے لیے. اس آسمانوں پہ ایسے مولانا یہاں تک لکھا ہے تحرم قادریہ نے اپنی کتاب القول المنتظر پھر امام المنتظر میں کہتے ہیں جب امام مہدی آئیں گے عیسیٰ اوپر سے نازل ہوگا، بالوں سے پانی ٹپکتا ہوگا. اس نے پوچھ لیا مولانا یہ کیا؟ اوپر سے پانی ٹپکتا. انہوں نے کہا مہدی نہیں ہے، غسل کر کے آنا واجب ہے. سلیمان نعرے جمکران کی زمین پر اب تک جو تو کاشتکاری کرتا رہا سارا حساب کر یہاں مسجد بن گئی ہے. مسجد میلے سے منسوب ہوگی. میری زیارت کے لیے لوگ دور دراز سے آئیں گے. 329 ہجری کا واقعہ ہے. آپ کے امام کی غیبت ہے 260 ہجری. اتنا تو شعور ماشاءاللہ قوم شیعہ کو ہے نا. 255 ہجری میں دنیا میں تشریف لائے، 260 ہجری میں سرکار کی غیبت ہے. 260 سے 329 کتنے بنتے ہیں؟ 70 سال پلس. یہ کہتے ہیں یہی تو کمال ہے. 73 74 75 یا 70 سال گزر رہے پھر بھی 40 سال کا جوان جس پر وقت ہی اثر نہ کرے. تم اس وقت تک میں بات پھر وہی لے کے آیا. تم اس وقت تک کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب
لیے 72 کا کیا معیار ہے؟ 72 کا معیار سمجھ آئے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہمارے لیے اس 10 گاہ سے کیا درس ہے۔ ایک ایک عاشق، ایک ایک ناصر حسین اس منزل پہ فائز ہے جن کی سنت میں تو ایک ہے، تو سنت کے طور پہ ہمیں حکم فرمایا گیا، کہو کہ لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا۔ اس کا مطلب وہ تھے فوز عظیم پہ فائز، اور فوز عظیم پہ فائز ہونے کے لیے لازم ہے بندہ محمد کو سب سے زیادہ محبوب جانے۔ یہ تو ہم نے کہا کہ اتنی رکعت کا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا، اس لیے پڑھو۔ یہ اس لیے کہا کہ ثواب ہوگا تاکہ ہم اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ ہم نے غور نہ کیا۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز، کاش میں ہوتا، کاش میں ہوتا۔ ارے بھائی اگر ہوتے تو پہلے تو ان کی طرح ہوتے، آج کربلا میں نہیں، آج ایک زمانے کا حسین نہیں۔ بے شک ہے، بے شک ہے۔ ادھر میں بھی نہیں جاتا، پہلے میں یہ بات مکمل کر دوں۔ طبیعت تو نہیں گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ بسم اللہ۔ اور بڑی شہنشاہ کی مقدس محمد واجل فرج آل محمد۔ ایک ایک عاشق اس منظر پہ فائز ہے، وہ جو چاہے حسین سے مانگ سکتا ہے، اور حسین بھی قادر مطلق کا کمال نمائندہ ہے، اپنے زمانے کا امام ہے، وہ جو چاہے ان کو عطا کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، جو چاہے یہ مانگے اور جو مانگے وہ عطا کر سکتا ہے۔ سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہوئے بھی انہوں نے مولا حسین میری کا مولا ہمارے مولا کی بخشش، شاید شیعہ قوم بھائی نبی شاید سمجھ جائے، انہوں نے مولا میری کا ہمارے مولا کی بخشش، انہوں نے یہ نہیں کہا مولا ہماری نسلوں کے لیے کوئی دعا، مولا ہمارے لیے یہ چاہیے وہ چاہیے، یہاں تک نہیں کہا مولا ہمیں جنت چاہیے۔ وہ بابا مانگتے کیا ہو، کہا کامل ایمان کی منزل پہ فائز ہے، ہمیں تو مل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ صحیح واہ۔ اور کچھ نہیں چاہیے، صرف تو مل جائے، تیرا قرب مل جائے، ہم دل سے جڑا ہوں، یہ ہمارا کمال ہے۔ ایسے کامل ایمان کی منزل پہ فائز ہو جاتے نہیں، یہی ہے درس کربلا۔ مولا حسین بادشاہ شب عاشور ان عاشقوں پہ حجت تمام کر کے فرماتے ہیں چلے جاؤ، میں راضی بھی کہ بیعت بھی واپس کرنا، جنت کی بھی ضمانت ہے تو چلے جاؤ۔ جو نہیں گئے ان سے پوچھا کیوں نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ 70 مرتبہ قتل کر دو، حسین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم جیسے ہوتے ہیں نا، میرے جیسے کم از کم کو بیان کرنا ہو تو میں کہتا ہوں مولا نے جنت دے دی ہے، چھوڑو حسین جیسے بھی ہے، بس چھوڑو، چھٹی کر دی ہے، جنت بنیامین کا دار و مدار جنت تھی، آگے جنت ملی تھی، یہاں مل گئی، چھوڑو حسین کو۔ میں نے کہا بابا نہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ قتل کر دیے جائیں، پھر زندہ کیے جائیں۔ اچھا زندہ کس نے کرنا تھا؟ بات آگے سامنے ہیئر اسٹائل کا بتاتا جاؤں، زندہ کس نے کرنا تھا؟ ان کو پتا تھا جن کے پسینے سے بنا ہوا عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے، وہ خون محمد۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی تم پر سلام۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں علی ولی ہے یا نہیں، علی ولی ہے یا نہیں، علی ولی ہے یا نہیں۔ علی ولی کے بیٹے نے کربلا کی سرزمین پر اپنے عاشقوں کو ولی اللہ بنا کے بتایا ہم ولی اللہ کا ہیں۔ جس کو چاہے ولی اللہ۔ جس کو چاہے السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ وہ بابا بندہ بندے کو ولی بنایا اور ہوتا ہے مولا بندے کو ولی بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
میں آپ کی نظر کرنے لگا کیا کمال اولیاء اللہ ہے، آج بھی تر و تازہ ہے. کیسے؟ ذکر حسین کا تذکرہ ان کا مولا کی عزت کی قسم، بقیت اللہ کے پاک وجود اقدس کی قسم، کربلا جس کو سمجھ آ گئی، جس نے کربلا سنی نہیں، جس نے کربلا اتاری، وہ مہدی کا لشکر کا سپاہی انتظار میں مولا کا چاند چڑھے تھا، بندے سے سننے نعرے مارے روئے اور رات 10 دن بعد چھٹی ہو جائے. کسی بندے نے 72 کا تذکرہ سن کے 72 جیسا بننے کی کوشش نہیں کی. میں آج وہاں کر رہا تھا آپ کی مسجد میں مولانا اپنے واجب الاسلام بھائی کے پاس، میں نے کہا تذکرہ کر کے لوگوں کے سر سفید ہو گئے، لوگ دنیا سے چلے گئے، نہ خود بتانے والا اور بنانا نہ سننے والا ہم سلام کر کے کربلا کے شہداء کو کہتے ہیں السلام علیکم یا انصار اللہ، سلام کرتے ہیں انصار اللہ اور انصار اللہ اور ولی اللہ. وہ ہے نا، ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہمارا میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بھائی بابا آپ بن کے دکھاؤ، آپ کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کربلا. کربلا سے 10 لوگ بن کے دکھاؤ، فر کا مقابلہ تم سے پتہ نہیں کیسے ہوگا. میں تو حیران ہوں، جب تعارف کرائیں گے نا ہر امام اپنے اپنے دور کے عاشقوں کا، تمہارا تعارف کچھ اور انداز سے ہوگا. حیدرآباد کی بابا یہ جملہ ظاہر نہ کرنا، آگے دل چاہا تو آپ کا پڑھو گا، ورنہ یہی میں پر چھوڑ کے 2 جملے بچائے میں اجازت دوں گا. تمہارا تعارف اور ہوگا، وہ کا تعارف یہ ہوگا. اور جس نے حسین کو ساتھ کو دیا، حسین کو دیکھ کر قائم کے دور کا ہو، جس نے غیبت میں ساتھ دیا. بہت شکریہ. ہم نے غور ہی نہیں فرمایا، ہمیں غور کرنا چاہیے تھا. ہم میں سے ہر بزرگ کو حبیب المظاہر بننا چاہیے تھا، ہر نوجوان کو جوان بننا چاہیے تھا، ہر عاشق کو ان عاشقوں میں سے کسی نہ کسی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے تھا. وہ بابا خود کہتے ہوئے ہماری 10 کا سے کیا دیا جاتا ہے؟ 10 بہت ہو گئی. امام زمانہ کو پردہ کے بند بیٹھے ہوئے قوم شیعہ، اب سمجھنے کی کوشش کرو، بلاؤ وفا کا یقین دلاؤ. ہم بھی ماننے لے بھر تیار کھڑے ہیں، معاف کرنا تیرا کام ہے، ساتھ دینا ہمارا کام ہے. عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے بدکار ہیں، ہمارا کے تعلق کیسے بن سکتے ہیں. میں نے ان کمیونسٹوں سے پوچھا، سٹوری سنا کے، بھائی لفظ سٹوری سنا کے میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ ماجرا ہو، کسی فوج کا سربراہ ہو اور یوں ہو اور اس طرح کا کردار ہوگا، بتائیے وہ معافی مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. وہ جو بھر جیسے کو معافی نہ دے اسے حسین کہتے ہیں. جس کی معافی کی گنجائش نہ ہو اسے حسین معافی دے دے، اسے بھر کہتے ہیں. آج کے دور میں بھی ہماری معافی کی گنجائش نہیں. ہم جتنا معصیت میں گر چکے ہیں، ہماری معافی کی گنجائش نہیں. ہم جیسوں کو جو معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو اسے منتظر کہتے ہیں. منتظر ہم انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. من دو جگہ مطلب ہے، منتظر منتظر، وہ ہمارا ہم اس کا. ہمارے انتظار میں سچائی نہیں، اس کی انتظار میں سچائی. بلا ہم جیسے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج وہ کہہ رہا ہے حل میں ناصر یا صدر حل میں ہے، آج بھی منتظر ہو جیسے اس وقت تک. میں جلدی مسائل پہ نہیں جانا چاہتا ہوں، چل جملے اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اس وقت تک تو کامل ایمان کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک میں محمد تمہاری جملہ محبوب چیزوں پہ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. 72 کے سامنے حسین تھا، محمد نہیں تھا. ظاہری محمد نہیں تھا مگر حقیقت میں محمد تھا.
کس کا ساتھ دیا؟ یہی تو چار مصرے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے, تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ بھائی علماء لوح و قلم تیرے ہیں, حکم سرور دو عالم سے اب محمد ہیں قائم کی محمد سے وفات نے درس کرنا. ٹھیک ہے بات فرما رہے ہیں. ہاں کس سے وفا کرنی ہے؟ جو اس دور میں محمد ہے. کون محمد ہے؟ جس کے ابتدا میں زمین و آسمان ہے, جس کے اندر یہ مجالس کے ممبر ابتدا ہے. مجھ سے مجھ سے اعلیٰ جتنے بھی دنیا پہ لوگ آئے ذکر آل محمد سنانے, آپ اپنی مار کے چلے جائیں گے. ابھی علمی کون ظاہر نہیں ہوا. علماء صاحب اس بات کی تصدیق کیجیے گا. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا علم کتنے حروف پر مشتمل ہے, مولا نے فرمایا 27 حروف پہ. مولا ظاہر کتنے ہوئے؟ فرمایا 2. مولا 25 کب ظاہر ہوں گے؟ فرمایا جب مہدی آئے گا. یہ بھی پر منتظر ہے کب آئے گا ہمیں حقیقت سنانے. یہ بات نہیں, یہ مسجد منتظر, یہ مسلح منتظر ہے. میں اکثر جب بھی جملہ دوبارہ مفتی حاشم صاحب کی بات کا دوبارہ دہرانا. انہوں نے اپنی خط کے کراچی کے ایک اہل سنت مگر تھے, بڑے کمال ہیں. انہوں نے امام مہدی کی کتاب لکھی. انہوں نے ایک بات کسی فلاسفر کی بڑی خوبصورت لکھی. وہ کہتے ہیں جس کلمہ کو کے دل میں یہ حسرت ہے, کاش میں 1400 سال پہلے محمد کے پیچھے نماز پڑھتا. جس کلمہ کو کی حسرت ہے, وہ کہتے ہیں اپنی حسرتیں مرنے نہ دینا, سنبھال کے رکھو. حسرتیں مٹنے نہ دینا, سنبھال کے رکھو. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ایک دن محمد کا محمد بیٹا کعبے میں آئے گا. تمہیں نماز پڑھنے کا موقع ایسا ملے گا جیسے 1400 سال پہلے دنیا کو محمد کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا. اچھا بسم اللہ مجھے اتنا دل کرتا ہے ایسا وقت دیکھیں جب مولا حوصلے پہ ہو. دل کرتا ہے, یہ دل کرتا ہے ممبر سجا ہو, ممبر کا وارث آئے, ہمیں حقیقت سمجھے. دل کرتا ہے نا, کرنا چاہیے, اتنا کرنا چاہیے. صبح شام رات دن انتظار. تمہارا دل کرتا ہو ہمیں وقت دیکھنے کو ملے. اب میں ایک لطیف سا جملہ کہنے لگا. تمہارا دل کرتا ہے وقت دیکھنے کو ملے جب کعبے کا وارث کھڑا ہو صلی پہ, ہم پیچھے نماز پڑھے. اگر وہ وقت دیکھ رہے تو پھر یہ لازم ہے کائنات کی کوئی گندی چیز نہ دیکھو. دنیا کو پتہ نہیں ہونا نا, آپ کے امام زمانہ کا لقب ہے مطلع الغیب, کائنات کا ذرہ ذرہ جس کا مدروس ہو. ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہماری آنکھیں بھی مولا کی مقروض ہیں. اور شیعوں کو اندازہ ہی نہیں, ابن حسین نے لوگوں کی اپنی آنکھیں پھر گندی کر جاتے ہیں. اندازہ ہی نہیں. غازی عباس کی عدم کی زیارت کی فضائل میں کبھی بتا دوں نا, شیعہ کو مس یوز کرے گی. مولا کی ذوالجلال کی زیارت کے فضائل, زیارت کی شبیہات کے کتنے فضائل ہیں, شیعہ مس یوز کریں گے. ہمارے پاس تو یہ بڑی قیمتی آنکھیں ہیں. یقین آئی ہے کتنی, اس کا میں آگے بتاتا ہوں کتنی قیمتی آنکھیں. آنے والا آئے گا, یہ پھول اس کے منتظر ہے, یہ درخت اس کے منتظر ہے, یہ سبزہ اس کا منتظر ہے. کرو سوال, پھول کیسے منتظر ہے؟ کسی بندے نے کسی عارف ہستی کے سامنے جب یہ سوال کیا, جب انہوں نے فرمایا پھول منتظر ہے مہدی کا, انہوں نے سوال کیا وہ کیسے؟ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس لیے اگر تیرے جیسے کا منتظر ہوتا تو تمہارے جیسے کے مرنے کے بعد کھلنا تک کر ہوتا. یہ کسی کے انتظار میں کھلنا ہے. مولا کی عزت کی قسم, آسمان منتظر ہے, زمین منتظر ہے, ہماری
جتنا چاہے گی لعینوں کا لہو چاٹے گی، گردنیں دیکھ کے منکروں کی سوچتا ہوئے کس طرح یہ پیپل کے تنے کاٹے گی۔ نعرہ ایسا تلوار کا شعر سنا رہے تھے، آپ نے بھی کرنا تلوار سے شیعہ قوم نہ ڈرے، ڈرانا بھی چاہے تو اس کو کہنا کہ ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ جس ہاتھ میں چلتی تھی وہ ہاتھ بھی شجرہ شناس تھا، تلوار بھی شجرہ شناس، میں ہمارے نہ جس ہاتھ میں چلتی تھی، ارے بھائی باپ کا ہاتھ اور بیٹے کا ہاتھ ایک جیسا نہیں ہوتا، سید کا بیٹا سید، ملک کا بیٹا ملک، یدولہ کا بیٹا، جس ہاتھ میں چلتی تھی وہ ہاتھ بھی قدر شناس تھا، شجرہ شناس تھا، اور تلوار بھی شجرہ شناس ہے۔ اور واقعہ موجود ہے مالکتوں میں، جب مالک اشتر نے علی کی بارگاہ میں گیا، علی جتنے آپ کی تلوار نے ہمارے ہاتھ جنگ میں اترے، میری تلوار نے ہمارے محبت کا انداز تھا، اور فرماتے میری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹی گئی، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹی گئی۔ مولا میں سمجھا نہیں، لطیفہ بات حیدرآباد میں نے اپنی توجہ کی صورت میں میں نے قیمت لے لی ہے، مولا میں سمجھا نہیں، احسان کرنا ہے، فرماتے فعل اور حکیم کا یقرون الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار نے اس دشمن کو چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نور آپ کا سیدھا مہربانی جناب موسمیت تصدیق کرنے کا فرمان بالکل صحیح، بالکل صحیح، مہربانی آپ کا سیدھا شاباش، درس کا کربلا تھوڑا سا سمجھ آئیے، تھوڑا سمجھیے، ایک مانش کا بندہ کتنا دے پاتا ہے، تھوڑا سا بھی اتر جائے تو بڑی بات ہے۔ ذہن نشین کر لینا، عاشقوں نے قرب حسین مانگا تھا، جنت نہیں مانگی تھی، عاشقوں نے قرب امام مانگا تھا، جنت نہیں مانگی تھی، اگر جنت میری ہوتی چھٹی کر کے چلے جاتے، قرب امام مانگا۔ میں نے تخیل میں خیالوں میں پوچھا کربلا والوں، ویسے ہو تو تم واقعی عاقل جو آج تک تم زندہ باد ہو، لیکن تم نے حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ کہتے ہیں جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے کیا بات ہے، یہ کہتے ہیں جو مقدر میں نہیں ہو حسین جب مقدر میں نہیں وہ حسین سے مت ہو۔ کمال منزل ہے، کمال ایمان کی منزل ہے، ایک ایک عاشق کی بڑی منزل ہے۔ اب میں ایک ایک کا تذکرہ کیا کروں، اب فرض نہیں ہے، مگر ہیں بھی اس منزل پہ فائز جس کا شہنشاہ انبیاء نے اظہار فرمایا تھا، جب تک میں تمہاری چھوڑنا محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تم ایمان کامل کی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ دنیا تمہیں کہتی ہے ایمان والے، آؤ نا جس دور میں ہم ہیں، کیا ہم ہیں کامل ایمان کی منزل پہ؟ نہیں ہے تو پھر شہنشاہ انبیاء بھی ہمارے لیے محبوب نہیں۔ ایسے ہے جس کے دل میں مولانا مولا رہتا ہو، مولا کی عزت کی قسم کو لڑتا نہیں، جس کے دل میں مولا رہتا ہو، میں خصوصیات بتانے لگا جو معاشرے کے ہر مومن کی ذمہ داری ہے، جس کے دل میں مولا رہتا ہو اس کو کوئی گالی دے جواب نہیں دیتا کیونکہ دل میں مولا رہتا ہے، سلام کرنے نہیں کرتا، جس کو کسی نے تنگ کیا، ٹینشن دی، پریشانی دی، رہتا مولا ہے کیونکہ محمد نے بھی پتھر کھا کے دعا دی۔ ایسے تھوڑا ہوتا ہے، بندے عموماً بن جاتے ہیں، بابا معیار ہے، یہ نہیں کہ ناممکن ہے، ممکن ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ اس منظر پہ ہم بابا کیوں نہیں، ہم صدیوں ہو گئی، سال ہو گئے، کئی سال ہو گئے، سب سفید ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کربلا سن رہے۔ کربلا صرف فیسٹیول نہیں ہے، کربلا عقل والوں کے لیے ایک ایک کام نشانی ہے، ایک ایک کام سبق ہے، کس طرح عاشق نے کیا کیا کیا، کس طرح عاشق نے کیا کیا۔ میرا دل چاہتا میں چار کو صرف سناتا جاؤں، کربلا کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، سجا کے لایا تھا بیٹے کو پہلے ہر قربانی، کربلا ہاتھ پھیلانے کا نام بھی کربلا دینے کا نام ہے، سجا کے لایا تھا بیٹے کو پہلے ہر قربانی، سجا کے لایا قدردان و شہری کے
میعاد ہے، مولا منتظر ہے، ایسے عاشقوں کے منتظر ہے. ہم تیار نہیں ہو رہے، مولا تیار ہے. بندے کہتے مولا نظر نہیں آتے، مولانا مولا کا فرمان ہے تم ایسے بن جاؤ تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں خود آ کے دوں گا. تمہارا معیار ایسا بن جائے جیسا ماضی کے دور کے عاشقوں کا تھا. شرط یہ ہے مجھے بٹھانا پڑے گا اپنے دل میں بیٹھوں گا تو کوئی اور نہیں بیٹھے گا. جیسے پیار یہ فرمان ہے جب تک محمد دل میں ہو اور کوئی نہیں بیٹھتا. اس معیار کی ضرورت ہے اس دور کی. ایک نعرہ اور سنو چھوٹا سا، دو باتیں اس پہ ایک جملہ مسائل بنی جاتا. حق کا سیدھا راستہ بہت ہے. ایسے کہ سمجھ لو کہ تقریر کا نچوڑ، سمجھ لو نوجوانوں کی محنت کا نچوڑ. مولانا کی توفیقات نصرت کے نام پر میں جنہوں نے ماشاءاللہ ایک پروگرام کا اہتمام کیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں. کیا بات ہے ان کی. مولا ان کو اپنے استقبال کرنے والوں میں اولین صف میں شامل فرمائے. آپ سب کو مولا صف اول میں اپنے ناصرین میں شامل فرمائے. یہ دعا ہے. حق کا سیدھا راستہ. لطیفہ بات نمبر 9 ہے. لطیفہ بات نمبر 9. مجھے کہیں دور سے آنا پڑا، میں لطیفہ بات نمبر 9 پہنچا. کیسے پہنچا؟ اڑ کے آیا یا راستے سے آیا؟ اگر راستہ نہ ہوتا میں آ سکتا تھا. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ شاباش، مہربانی ہے، تم نے مجھے بہت اس پہ بہت زیادہ دلیلیں دینے کے لیے مطلب چھوڑ دیا. تم نے بڑی بات کر دی. منزل پہ جانے کے لیے ہوتے ہیں راستے. راستے نہ ہو بندے منزل پہ نہیں پہنچتے. کربلا راستہ. مہربانی مہربانی مہربانی. کربلا راستہ. منزل پہ جانے کے لیے جس چیز کو استعمال کیا جائے اسے راستہ کہتے ہیں. کربلا راستہ. کربلا راستہ. میں اور آسان کر کے ایک چھوٹی سی دلیل دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. میں وہاں سے چلا، مجھے پوچھنے لگے سید صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا لطیفہ بات نمبر 9 جا رہا ہوں. کیا کرنے؟ مدرسے حسین پڑھنے اور مومنین کی زیارت کرنے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں بڑی دور سے چلا. میں لطیفہ بات نمبر 9 کے ساری گلیوں کے راستے دیکھے، سارے چوکوں کے راستے دیکھے، سارے بازاروں کے راستے دیکھے، سارے راستے دیکھ کے چلا گیا. سید صاحب کیسا رہا؟ وہ بابا میں سارے راستے دیکھ آیا ہوں. کہیں گے افسوس ہے کہ تیرا جانا نہ جانا ایک ہے، تو راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. راستوں میں گھومتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. پوچھوں گا منزل؟ کہیں گے خود تو کہہ کے گیا تھا مومن کی زیارت، مومنین کو ذکر سنانا. تیری منزل تھی، منزل تک پہنچا نہیں. کربلا راستہ. پکی بات ہے، کسی کو شک تو نہیں تو بنا گئے ہو خود نہ پورے ورلڈ میں سن کے آئے ہوں. کربلا راستہ. اگر کربلا راستہ ہے تو کلاس میں راستہ. نجف راستہ. مدینہ پھر منزل کون ہے؟ پوچھ لیتے ہیں عاشق سے. سب سے پہلے سلمان کے پاس سنتے ہیں. سلمان، ہمیں جب بھی پریشانی ہوتی ہے ہم تیرے پاس آتے ہیں، تو ہی ہمیں سکھاتا ہے. ہم تیرے مشہور ہے، تو ہی ہمیں بتاتا ہے. سلمان تیری منزل؟ کہتا ہے مولا علی کی. کیونکہ علی کی رضا میں ہی اللہ کی رضا تھی، علی کی رضا میں ہی مصطفیٰ کی رضا تھی. منزل یا علی. میں نے کہا تو نے کیسے کہہ دیا؟ کہتے قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل ناصر. ایسے ہے نہیں. قرآن کہتا ہے میری مجبوری، میری منزل یا علی. میں نے کچھ علی کے نام کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں تیری منزل یا علی، غلط تیری منزل یا علی، کمبر تیری منزل یا علی، امداد تیری منزل یا علی، مہتر تمہاری منزل. مہربانی ہے نا. سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی توجہ بس. کروڑوں شکریہ. سلمان یا حسین بالکل ایسا ہی ہے. میں سوال کرتا ہوں 72 سے 72 تم نے علی چھوڑ دیا، تم نے محمد چھوڑ دیا،
ساتھ ہم دے ہی نہیں سکتے. ولایت علی کا ہونا بہت لازم ہے. سفر کرتے 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 میں قمیت اسدی کے پاس پہنچا. پتہ ہے قمیت اسدی کون ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ شاعر ہے جو 5ویں امام کی خدمت میں کوئی نظمیں مل کے آیا تھا. اب سنے ہی نہیں ہے کبھی, اس لیے گھبرا جاتے ہیں. یہ اس وقت آیا تھا جب 5ویں امام کی خدمت میں ایک جابر نامی بندہ بیٹھا تھا. جابر عبداللہ انصاری نہیں اور جابر ہے. جابر مہربانی والا جابر جب بیٹھا تھا, جابر امام 5 میں سے سوال کیا, مولا ایک وقت کھانے کو ہے ایک وقت نہیں ہے. 5 امام فرماتے تھے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. کبھی کائنات کو خالی نہ لوٹانے والے گھر کا کریم فرد دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں. اتنی دیر میں قمیت اسدی شاعر آیا, سرکار کو سلام کر کے کہتے میرا سلام ہو. سرکار کو علیکم السلام, میرا دل ہے میں کچھ نظم سناؤں. سرکار نے فرمایا سنا. نظم شروع کی, نظم مکمل کی. سرکار نے دائیں طرف کھڑے ہوئے نوکر کو کہا جا اندر سے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی لے. سرکار کو عرض کرتے ہیں ایک اور نظم سناؤں. مطلوب سے مولا کی قسم کتابوں میں لکھا ہے, ترجمہ کرنے والوں نے, اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اس نے مولا کو دیکھا. ایسے کامل ایمان کی منزل میں بندہ نہیں پہنچتا. مجبوراً تھیلی لانے والے نے زانوں کے ساتھ تھیلی رکھ دی یہ مولا کی طرف دیکھ رہے. میں نے کہا تو مولا کو کیوں دیکھ رہے؟ کہتے ہیں جس کے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت, اس کے پیٹ پیسوں کو دیکھ کے عبادت میں خلل ہے. میں اشارے میں بڑی بات کر کے آگے کیا یہ کہتے سرکار دل چاہتے کون نہ سرکار نے سنا تو شروع کی تو مکمل کی. سرکار نے پھر میں فرمایا نوکر کو جا 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے کے اور لے آیا. 20,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھی ہے. اس نے تھیلی کو نہیں دیکھا, اس نے مولا کو دیکھا. سرکار کی خدمت میں عرض کرتے میرا دل کرتا ہے ایک اور نظم سنا. فرماتے سنا اور نظم شروع کی مکمل کی وقت نہیں ہے. میں نظم سنا تھا شروع کی مکمل کی. سرکار نے پھر ہمیں فرمایا اپنے زمانے کے علماء نے, اپنے زمانے کے صاحب العمل نے, اپنے زمانے کی حجت خدا نے, اپنے سرکار نے ہمیں فرمایا 30,000 اشرفیوں کی تھیلی اس کے زانوں کے ساتھ رکھیے. 5 امام سلام کرتے ہیں تو میں کون ہوں؟ کہتے ہیں آپ آقا ہیں, آپ مولا ہیں, آپ شہنشاہ ہیں, آپ ولی الامر ہیں, آپ ولی الامر ہیں, آپ اولو الامر ہیں, آپ ولی العصر ہیں, آپ زمانے کے بادشاہ ہیں, آپ محمد ہیں, آپ اس وقت امام زمانہ ہیں, آپ محمد کی دستار کے وارث ہیں, آپ علی کی دستار کے وارث ہیں, آپ حسن کی دستار کے وارث ہیں, آپ حسین کی دستار کے وارث ہیں. اتنا سمجھتا ہے کچھ اور بھی بتا. کہتے ہیں آپ کے گھر کے بارے میں یہ سنا ہے جس وقت آپ کرتے ہیں واپس نہیں لیتے, جس وقت آپ کرتے ہیں واپس نہیں لیتے. تو یہ پتہ ہے واپس نہیں لیتے تو نے تھیلیاں کیوں نہیں اٹھائیں؟
سبحان اللہ اس کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں. بہت شکریہ تیری منزل میری منزل امام زمانہ. اس کا یہ قدر مطلب نہیں قدیمہ بعد حیدرآباد یہ کہے جی مبارک صاحب آواز سے آئے تھے میں پریشان کر کے چلے گئے. اس کا یہ قدر مطلب نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نمازیں چھوڑ دو روزے چھوڑ دو ماتم چھوڑ دو نظاری چھوڑ دو مولا کا انتظار کرو منزل کا انتظار کرو. نہیں میں تمہیں بتانے آیا نماز میں پڑھو کہو میرا اللہ میری قریب عبادت کی بات میں قبول ہو جائے. کچھ نہیں چاہیے مہدی ازالہ کے چہرے کی زیارت کرو. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. سمجھنے کی کوشش کر ہو نہ جاؤ بہت ہو گئی ہے یہ تم مالک یہ میں زمانے جو کہتا ہوں انہیں ماتم کیا ہے ماتم کا فلسفہ ہے. جب نصرت امام زمانہ میں گئے لنگر ان کو کہتے ہیں میں نے بس میں بچوں نے لگا کافی میں پڑھ گیا. ماتم محبت حسین کا اظہار ہے. ماتم یزیدیت کے منہ پہ تباہ چلا مگر معرفت ماتم اس سے آگے ہے. عرفان ماتم اس سے آگے ہے. کہیں آپ کا کوئی مہمان دوست کسی تکلیف میں مبتلا ہو کیا کہتے ہو اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھ میں ہوں. تم بھی لیبت میں بیٹھے ہوئے ماتم کے وارث کو کہتے ہو اکیلا بیٹھ کے خونا ہو میں ہوں. میں نے کہا ہماری آنکھیں کتنی قیمتی ہیں کتنی قیمتی ہے. اس کا اندازہ مولا کی عزت و احترام ہم نہیں لگا سکتے. کتنی قیمتی ہیں اتنی قیمتی ہیں. ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے لیے وہ رومان آتا ہے جس جیسا رومان اور کے ماتھوں پہ باندھا ہے. بس اللہ اکبر وہ رومان آتا ہے. کتنا مقدس رومان ہے حسین کی ماں کا. یار سوچا ضرور کرو حسین کی ماں سے لطیفہ آباد حیدرآباد آنسو لینے نہیں آئی. پوری دنیا کے کونے کونے جہاں بدلے سے حسین جاری ہے سیدہ وہاں جاتی ہے. جب رویا کرو ضرور دعا مانگا کرو اللہ اب اس سیدہ کے سفر ختم ہوں اس ہر جگہ جاتی ہے. شکریہ بھی ادا کرتی ہے. شکریہ ادا کرنے میں تمہیں شکریہ ادا کرنے کہتی ہے تمہارے شکر گزار ہوں تم نے میرے حسین پروزین سے ادھر کر دیا. تمہاری شکر گزار ہونا تو میرے اکبر کسی نے بچہ میں تمہاری شکر گزار ہونا تم نے ہم کو رملہ کو تین مارنے دیکھا. رملہ کے تین پہ چھوٹی سی بات کرتا ہے بس اسی پہ چھوڑ دوں میں بہت کر گیا. تبریز نام سنا ہوگا جناب شاہ شمس کا علاقہ. اس کے علاقے میں ان کے علاقے میں ہر سال کربلا کا کوئی نہ کوئی کردار پریکٹیکل کر کے دکھایا جاتا ہے. ایک سال انہوں نے پروگرام بنایا کربلا والا کردار پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں. ایک بندے کو ایک سید کو منتخب کیا کہ یہ ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے سارے تبریز کے مومن مومنات ریت کے ٹیلے کے گرد جمع ہو جائیں. ایک سید کو کہا تو نے ایک چھوٹا بچہ لینا ہے اس جگہ درمیان میں آنا ہے بچے کو اونچا اٹھانا ہے اور 3 دفعہ کہنا ہے پانی پانی. سید نے کہا ٹھیک ہے. مومن کو محنت کرتے رہے تم نے کربلا والا کردار ادا کرنا ہے. تیر چلانا ہے مارنا نہیں ہوا میں چلانا ہے. اس وقت جب بچے کے لیے پانی مانگنا ہے جس مومن کو کہے دل نازک ہو جاتا مومن کا جس کو کہے وہ کہتے ہیں ہماری ضرورت نہیں ہے لوگ کے تیر مارنا نہیں مگر ہم سے یہ کردار ادا کرنا ہے. انہوں نے مجبوراً منڈی جا کے منڈی میں ایک مجوسی غلام ڈھونڈا. یہ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا اس کو کہا آج کی دہاڑ ہم دیں گے ہمارے ساتھ چل. اس نے کہا چل لے آئے. او سامنے سید کھڑا تھا درمیان میں ریت کا ٹیلا تھا. سید کو کہا تو بچہ درمیان میں لے گیا. ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عسکر کے لیے حسین نے مانگا گیا. درمیان میں لے گیا بچے کو اونچا کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے مجوسی کو کہا یہ تو تیر پکڑ کمان پکڑ. کمان میں تیر لگا کھینچ. جب اس جگہ پہ یہ آئے نا بچے کو اونچا کرے تو وہ تیر چلا. اس کو یہ نہیں بتایا مارنا نہیں یہ بتایا مارنا نہیں ہوا میں چلانا مگر چلانا ہے جب وہ بولے. یہ نہیں بتایا بولے گا کیا. بس کیا ہوا ادھر سے سید چلے ادھر سے اس نے کمان میں تیر کھینچا. جو ہی سید اس سے لا پہ سید نے بچہ اونچا کیا. سید نے 3 دفعہ کہا پانی پانی پانی. مجوسی تھا
سن لیا اس نے، جو نے سنا نہ پانی وہیں دین پھینکا، کمان پھینکا، کہتا ہے مجھ سے مجبوری نہیں ہوگی، انہوں نے